يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ محترم بزرگوں نوجوان ساتھی، سب سے پہلے تمام تعریفیں کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جس کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کی ذات بقا ہے اور ہم سب کو پناہ ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری پیغمبر آمینہ کے لالے عبداللہ کے پیارے عبدالمطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج لوگ اس حالات سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے سر پر موجود ہے کورونا کی شکل میں. آج ملک کے اندر روزانہ کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے اے مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر یہ عذاب نازل کیا ہے جو قوم اللہ کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جس قوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، جو قوم کل قیامت کے دن تمام امتوں کی گواہی دے گی. کیا وجہ ہے کہ آج وہ قوم، وہ مسلمان، وہ ایمان کے دعوے دار آج پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں، ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر چکے ہیں. کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے مسلمانوں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار کہا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں تمہاری مدد ہمیشہ کروں گا. وَقَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آج ہم پر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے مسلمانوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا بار بار تذکرہ کیا ہے. اللہ
آپ جب قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھائیں گے، سورۃ البقرہ پہلا سورت اٹھائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے سورت کے اندر ہی اس قوم کا بار بار تذکرہ کیا ہے، وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فضیلت دے رکھی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ کے اندر 2 مرتبہ یہ آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت بڑی فضیلت والی قوم ہے۔ تمام اس دور کے اندر جو امتی تھے، جو قوم کے لوگ تھے، جو بستی والے تھے، تمام بستی والوں میں، قوم والوں میں سب سے بہترین یہ بنی اسرائیل کے قوم والے تھے۔ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ریڈی میڈ کھانا آسمان سے نازل کیا، منہ و سلویٰ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے انہیں کھانا دیا۔ وہ بنی اسرائیل جو گناہ کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ بنی اسرائیلیوں کے گناہ کو ان کی توبہ کی وجہ سے معاف کیا، لیکن یہی بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کی بغاوت کی وجہ سے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اتنا ذلیل کیا کہ اللہ رب العالمین نے کروڑوں مسلمان، قیامت تک پیدا ہونے والے کروڑوں مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت دی تھی کہ امت محمدیہ کو منہ و سلویٰ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے نہیں دی، اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے مرتبہ نہیں دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ذلیل و رسوا کیا کیونکہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کیا تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں ان گمراہ لوگوں میں سے مت کر جو تیرے غضب سے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جو تیرے غضب والے ہیں، اے اللہ ان گمراہیوں والے راستے پر ہمیں مت چلا۔ یہ دعا ہر مسلمان نماز میں ضرور پڑھتا ہے۔ مسلمانوں آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اتنی فضیلت ہمیں اور آپ کو بھی بہت بڑی امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی دی گئی، لیکن آج ذلیل و رسوا پوری قوم کے اندر ہے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے قوم سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس وجہ سے برباد کیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، اللہ سے بغاوت کی تھی۔ قرآن مجید جب آپ کھولیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے شہر والے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ سورۃ الفجر کی آیتیں اس بات کی شاہد ہے کہ جس قوم کے لوگوں نے فساد کیا، جس قوم کے لوگوں نے برائیاں کی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کا کیا حال کیا، عاد کی قوم کو کیسے برباد کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، وہ قوم جس کے گھر کے بڑے بڑے ستون ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پلر ہوا کرتے تھے، جن کا قد بہت لمبا ہوا کرتا تھا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ قوم جو اپنے زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو قوم ہوا کرتی تھی، اس قوم پر سب سے بڑی فضیلت حاصل تھی، اس قوم کو سب سے بڑا مقام حاصل تھا، بہت بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد۔
اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، زمین میں دھسا دیا تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ اس زمانے کے اندر، دنیا کے اندر بڑی بڑی قوم ان کے مقابلے میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے غضب کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے، اللہ نے ان کو دھسا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج کی قوم کس طریقے سے برباد ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اور ثمود، قوم ثمود کا کیا حال ہوا؟ وہ قوم جو پہاڑوں پر پتھروں کو تراش تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، اس قوم کا کیا حال ہوا؟ کیا مطلب ہے؟ قوم ثمود اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے چٹانوں کو، پتھروں کو تراش دیا کرتے تھے، یعنی ان کو کاٹ کاٹ کر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ قوم ثمود کو بھی ہم نے برباد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو اللہ نے برباد کر دیا جو میخے والا تھا، یعنی جب وہ لوگوں کو مارتا تھا تو ان کے انگلیوں میں، ان کے ہتھیلی پر وہ میخے کروا دیا کرتا تھا، گھسا دیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو اللہ نے کہا فرعون وفرعون ذی الاوتاد، اللہ نے فرعون کو بھی برباد کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اپنا سب کھا کر جیا کرتے تھے، جن کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور فساد کیا کرتے تھے، فساد کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، گناہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے، انسانوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی ان کے درمیان۔ تو اللہ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تمہارے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ان سارے لوگوں پر۔ عذاب کا کوڑا، اللہ نے کوڑے کا ذکر کیا۔ کوڑا وہ جو پچھلے زمانے کے اندر بادشاہ لوگوں کو جب سزا دیتے تھے تو کوڑے سے مارتے تھے، تو کوڑے سے جب مارتے تھے تو بار بار مارتے تھے ان کو، ایک دو کوڑا نہیں لگاتے تھے، سینکڑوں، 50، 100، 1000 ایسے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوڑے کی مانند اللہ نے ان پر عذاب نازل کی، یعنی اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ان پر عذاب نازل کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے بار بار ان پر عذاب نازل کیا، بار بار۔ ایک مثال دیتا ہوں، فرعون جب اس قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو فرعون رہتا تھا، اس قوم کے اندر جب اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میڈک کا عذاب بھیجا۔ ان کے گھروں کے اندر میڈک، گھروں کے برتنوں کے اندر میڈک، جہاں پوری قوم کے اندر میڈک ہی میڈک، کھاتے تھے تو ان کے کھانے میں گھس جاتے تھے، یہ عذاب تھا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا ہے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو ہم ٹھیک ہو جائے، یہ عذاب دور ہو جائے، میڈک چلے جائے، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور اے موسیٰ، جن لوگوں کو، تمہارے ساتھیوں کو میں نے قید کیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میڈک کا عذاب بتا دیا، پھر نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ان پر کوڑے کے مانند عذاب نازل کیا، پھر خون کا عذاب آیا، پوری قوم کے اندر خون ہی خون، ندیوں کے اندر، کنووں کے اندر اور برتنوں کے اندر خون، پانی جو تھا پانی کا شکل خون بن گیا، خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب ایک کافر خون جب پانی پیتا تھا تو وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے دو لوگوں کو بلایا اپنے دربار میں، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ فرعون نے ان کو بلایا اور ایک ہی برتن نے کہا کہ تم دونوں پانی پیو۔ ایک طرف سے جب مسلمان پانی پیتا تھا تو پانی، اصلی پانی پیتا تھا، اور جب کافر کے منہ میں وہ پانی جاتا تھا
ان میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر فرعون نے موسیٰ سے کہا موسیٰ دعا کرو کہ عذاب دور ہو جائے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ نے دعا کیا کہ وہ عذاب ہٹا، پھر فرعون نے سرکشی کر دی، پھر گناہ پہ گناہ کیا۔ آج یہی ہمارا بھی حال ہے۔ 2015 میں زلزلے کی شکل میں عذاب آیا تھا، بھوکمپ، پوری زمین ہل گئی تھی، مسجدیں بھر گئی تھی نمازیوں سے، وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی تھی وہ پردہ کرنے لگی تھی، لوگ نیکیوں کی طرف آ گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ عذاب ختم ہوا، بھوکمپ کا زلزلے کا سلسلہ ختم ہوا اور لوگ مسجدوں سے غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بہت سارے عذاب کی شکل میں ہمارے اور آپ پر مصیبتوں اور پریشانیاں نازل کی۔ ایک مرتبہ پتھر کا بارش نازل ہوا، جانتے ہوں گے آپ۔ پھر لوگ مسجدوں کے اندر آئے، نمازیں پڑھنے لگے۔ جن لوگوں کو ہم نے کبھی مسجدوں کے دروازے پر نہیں دیکھا وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹا پھر نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو فرعون کے قوم کے جیسا آج ہمارا بھی عمل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نافرمانیاں کرنے لگے، پھر اللہ نے عذاب نازل کیا ٹڈیوں کی شکل میں، جس کو دیہاتی بھاشا میں بوکا کہتے ہیں، ٹڈی جو فصلوں کو کھا جاتے ہیں، گیہوں اور دھان کو کھا جاتے ہیں، ایک دم سے ختم کر دیتے ہیں، چار جاتے ہیں، ان کی شکل میں اللہ نے عذاب نازل کیا، سارے فصلوں کو کھا گئے۔ مسلمان کا جو فصل ہوا کرتا تھا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور ٹڈی مسلمان کے فصلوں کو نہیں کھاتے۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، پھر وہی نافرمانیاں کرنے لگے۔ مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ہم نے کوڑے کے مانند عذاب نازل کیا، یعنی بار بار ان کو ستایا، فرعون کو اللہ نے بار بار ستایا۔ آج وہی ہم پر بھی ہے، زلزلہ آیا، پتھر کی بارش آئی، کورونا آیا ہے ابھی اس سمے، لیکن ہم سدھرنے والے نہیں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ رب العالمین ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ہاتھ لگائے ہوئے کیا مطلب ہے؟ ایک شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جس جانور کو مارنا ہو، جس پرندے کو مارنا ہو، وہ پرندہ مجھے دیکھ نہ پائے، ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم جو حرکتیں کر رہے ہو اللہ رب العالمین وہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ آج CCTV کیمرہ کہیں لگ جائے تو لوگ چوری کرنا ہو تو نہیں کرتے، ڈرتے ہیں CCTV کیمرہ لگا ہے یہ پکڑے جائے گا۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی سے بھی باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے ہوئے مسلمانوں؟ تم دنیا کے اندر CCTV کیمرے کو دیکھ کر برائیاں چھوڑ دیتے ہو، چوری کرنا چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے بھی کرامن کاتبین کی شکل میں تمہارے پاس، تمہارے کندھوں پر فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ مسلمانوں، اگر آج ہم آپ یہ سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ آج ہم حرکتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرو۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو خود نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی جب کوئی قوم برائیاں کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس قوم سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اپنی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، عذاب نازل کر دیتا ہے۔ پورے رات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو اپنے آپ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ تو اے مسلمانوں، آج اللہ نے ہمارے اوپر جو کورونا کی شکل میں عذاب نازل کیا ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ آج ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے عذاب نازل ہوا۔ عذاب آیا لیکن پھر بھی افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سارے مسلمان مسجد کے اندر اکٹھا ہے الحمد للہ، لیکن عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، پانچوں وقت کی نماز سے غائب۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ روزانہ
مر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے مسلمانوں. کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کیا تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. لیکن آج ہم اللہ کی طرف نہیں آتے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگوں، اے میرے بندو، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. فلولا اذا جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب یہ عذاب آ جائے، جب یہ مصیبتیں آ جائے، جب یہ پریشانی آ جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، تبھی یہ عذاب تمہارے اوپر سے ہٹے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر تم اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہو تو شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہے اور تمہیں گناہ نہیں لگ رہا ہے، تمہیں برائیاں نہیں لگ رہی ہے، تمہیں گناہ اچھائیاں لگ رہی ہے. تم برائیوں کو اپنی اوقات سمجھ بیٹھے ہو، اپنا اسٹیٹس سمجھ بیٹھے ہو. مسلمانوں، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کرو. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمت والا برکت والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ. اور ایک بات اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب نازل ہوا ہے اور اس وقت اگر لوگوں نے اللہ سے توبہ کیا ہے تو اللہ نے توبہ کو قبول نہیں کیا ہے. فرعون کو دیکھیے، جب سمندر کے اندر غرق ہوا، ڈوبا، مرنے لگا تو اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ، تیرے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے. اور ہمیں کیا پتا کہ ہم کب مریں گے. موت جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ابھی بیچارہ 20 سال کا لڑکا ہے، 30 سال کا نوجوان ہے، 40 سال کا ہے، ابھی تندرست ہے، 50 سال کا ہے، ابھی 80 برس 100 برس کا ہو جائے گا تب موت آئے گی. موت جب آتی ہے تو عمر دیکھ کر نہیں آتی. مسلمانوں، کتنے ایسے نوجوان ہیں 20-30 سال کی عمر میں چل بسے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، کبھی کوئی اور چیز ہوا، تو موت جب آتی ہے تو عمر دیکھ کر نہیں آتی. تو جب توبہ کرو گے موت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا. ایک مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. یہ وہ قوم ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینے لگے ہیں، میری قوم کے لوگوں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تو قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے. یونس علیہ السلام نے بدعا کی، اے اللہ ان پر عذاب نازل کر. اور یونس علیہ السلام بدعا کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ اے میرے قوم کے لوگوں تم پر عذاب ضرور آئے گا، اور قوم کو چھوڑ کر وہ چلے گئے. جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کچھ عذاب کے آثار نظر آنے لگے، عذاب کا کچھ مثال نظر آنے لگا، تو قوم کے لوگ گھبرا گئے. انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب آ جائے گا. تو ایک میدان میں سارے قوم کے لوگ جمع ہو گئے، اجتماعی طور پر اللہ سے دعا کی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ نے اس وقت قوم یونس کے گناہوں کو معاف کیا تھا اور عذاب کو روک لیا تھا. مسلمانوں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ توبہ صرف یونس کے قوم کے لیے ہے، یعنی ہر قوم کے لیے نہیں ہے. ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے اور ہمارا آخری ٹائم ہو، اللہ سے دعا کرے تو ہمارے لیے یہ اوپر نہیں ہے. اللہ نے صرف یہ اوپر قوم یونس کے بارے میں رکھا تھا اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور عذاب کو روک دیا تھا. مسلمانوں، کیا وجہ تھی؟ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے کیوں برباد کیا تھا؟ قوم سمود کو کیوں برباد کر دیا تھا؟ اللہ نے کیا وجہ تھی قوم نوح کو برباد کر دیا تھا؟ آج جو اپنے آپ کو اپنے خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنے طاقت پر ناز کرنے والوں، اپنے دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنے پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھ کر گھمنڈ کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو کیوں برباد کیا؟ اور جو آج لوگ اپنے طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، کل قوم لوط کے لوگ بھی ایسے.
لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اتنے خوبصورت نوجوان تھے، تندرست تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں جب انہوں نے کی، برائیاں کی، یہاں تک کہ چوراہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے راستوں پر اور آنے جانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ آج ہمارا یہی حال ہے مسلمان، چوراہے پر بیٹھ کر کوئی جائے تو اس کا مذاق، عورتیں جائیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قوم لوط والا عمل آج ہماری قوم کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا یہ حال کیا، اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ اور قوم لوط کو برباد کر دو۔ جبرائیل آئے اور اپنے پر سے قوم لوط کی قوم کو اٹھایا، لے جا کر کے آسمان سے اسے پلٹ دیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ تو مسلمانوں، اللہ نے کیوں برباد کیا؟ کیونکہ وہ گنہگار تھے، وہ نافرمان تھے۔ آؤ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے مسلمانوں، فرما برداری کرو، بس یہی کہنا ہے۔ اور ایک گزارش اور کرنا ہے مسلمانوں کہ آج لوگ صدقات و خیرات سے اللہ کی راہ میں دیکھتے بہت پیچھے ہے۔ مسجد کا کام چالو ہے ہمارے گاؤں کا، میں اسی ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا صاحب جو جمعہ پڑھاتے تھے روزانہ ہر جمعہ کو، وہ 6 مرتبہ اعلان کر چکے ہیں، 1 مرتبہ میں اعلان کر چکا ہوں اور آج 8واں مرتبہ ہے۔ چندے کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون دیں تاکہ مسجد کا کام جو رکا ہوا ہے وہ جلد سے جلد پورا کیا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اب تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین تمام لوگوں کو برائیوں سے بچا، نیکیوں پر چلنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں پر کوئی عذاب نازل ہوا ہے کورونا کی شکل میں، یا الہ العالمین اسے دور کر دے۔ یا الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔